السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس پرفتن دور میں بالغ لڑکوں کا خواتین سے ٹیوشن پڑھنا کیسا ہے؟ غیر محرم لڑکا اور لڑکی دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے ایک دوسرے سے پردہ کریں گے اور یہ ان کے اوپر لازمی اور فرض ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر پردے کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی، اور ایسے مناظر اکثر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پر جو خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں وہ بغیر پردے کے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جن کے اندر بالغ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور بالغ لڑکے بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن، تو ان کو وہ لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جب انہیں یہ چیز سمجھائی جائے، بتایا جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بے پردگی کی حالت میں غیر محرم لڑکوں کے سامنے آئیں، تو وہ آگے سے یہ جواز پیش کرتی ہیں کہ تعلیم کے لیے یہ چیز جائز ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک عذر پیش کرتے ہیں اور دلائل دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ چیز قرون اولیٰ سے ثابت ہے، کیونکہ صحابیات سے وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحابیات تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی امہات المؤمنین اور صحابیات، ان کا مقابلہ آج کل کی خواتین نہیں کر سکتی۔ جتنی متقی، جتنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی وہ خواتین تھی، اتنی آج کی ٹیچرز جو خواتین پڑھانے والی ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا اتنا خوف نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ واضح کرتا چلوں کہ وہ خواتین پردے میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ امہات المؤمنین یا ہمارے اسلاف کی خواتین یا صحابیات میں سے کسی نے بے پردگی کی حالت میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، تو اس لیے اس کو دنیاوی علوم و فنون کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دینی تعلیم ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم ضروری نہیں ہے۔ میری اس بات سے کوئی یہ مطلب نکالے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، بلکہ موجودہ دور میں دنیاوی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ تو لہٰذا یہ جو کنسپٹ لوگوں کے اندر ہے، یا یہ جو نظریہ لوگ اپنا مفروضہ ذہن کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ تعلیم کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اختراع اور خود ساختہ اصول ہیں۔ دین اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لڑکی غیر محرم لڑکے کے سامنے بغیر پردے کے اس کو پڑھائے۔ تو دینی تعلیم اگر کسی ایسی خاتون کے پاس موجود ہے، یعنی اس شعبے میں مرد حضرات نہیں ہے، یا کسی ایسے علاقے میں کوئی خاتون عالمہ ہے، تو اس سے بھی جب لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو پردے میں، یعنی الگ طور پر کوئی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر لڑکا بیٹھا ہے اور سامنے جو ہے وہ معلمہ بیٹھی ہے برقعے میں، تب بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ چیز آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں علیحدہ یعنی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ایک الگ مجلس ہو کہ خاتون جو ہے وہ الگ پردے میں ہو اور باقی مرد حضرات الگ ہوں، تو وہ لیکچر ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ یہی قیاس دنیاوی تعلیم پر بھی کیا جائے گا کہ اگر تو کسی شعبے کے اندر کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اساتذہ میں سے کوئی ایسا استاد نہیں مل رہا، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے، آج کل بہت سارے اساتذہ موجود ہیں ہر فن کے اندر، ہر شعبے کے اندر، میتھ کے، فزکس کے، بائیو کے، ہر انگلش کے، ہر طرح کے اساتذہ میل اور فیمیل موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے جو فیمیل ہیں ٹیچرز ہیں وہ صرف خواتین کو پڑھائیں، یعنی لڑکیوں کو وہ لیکچر ڈیلیور کریں، اور جو مرد حضرات ہیں، جو بالغ لڑکے ہیں ہمارے، ان کو وہی لیکچر ڈیلیور کریں کہ جو میل ٹیچرز ہیں۔ تو لہٰذا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اس کے بہت سارے مفاسد بھی ہیں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط نظام تعلیم، اس نے ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں۔
آئے دنوں اخبارات میں عشق معشوقی کے جو قصے چلے ہوتے ہیں کہ جو اپنا ہی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی ٹیچر کے اوپر فدا ہو گیا، اور کتنے ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خودکشی بھی کر لی. تو یہ سارے کے سارے مسائل، یہ سارے کے سارے نقصانات اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ پردہ کر کے اپنے شاگردوں کے سامنے نہیں آتی، یا پھر یعنی یہ تو مجبوری والی صورتحال ہے کہ بالکل ہمارے معاشرے میں پردے کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے اسکول کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دیتی کہ جو بالغ لڑکے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ خواتین یا پھر جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ پردہ کریں گی. تو جب تک ہمارے اس ملک سے کو ایجوکیشن ختم نہیں ہوتی تب تک یہ مسائل دن بدن بڑھتے رہیں گے. اور یہ مغرب کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طریقہ کو مسلمانوں کے اندر شامل کیا ہے کہ ایک ہی کرسی کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہو، دوسری کرسی پر لڑکی بیٹھی ہو، اور ان کو جو لیکچر ڈیلیور کرنے والی خواتین ہو وہ بے پردگی کی حالت میں وہ ان کو لیکچر ڈیلیور کریں. تو یہ چیز دین میں قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے دینی تعلیم ہو یا پھر دنیاوی تعلیم ہو. دین اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.